صرف اتنی ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ ہماری وجہ سے دین نہیں، دین اپنی پاور سے آئے گا۔ ہم نے صرف کوشش کرنی ہے اور اپنا نام لکھوانا ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل تھے جو دین کو تخت پہ دیکھنا چاہتے تھے۔ پڑھیں قرآن۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور اس اسلام نے جناب اعلیٰ گمناموں کو نامور کر دیا، اس انسان نے کمزوروں کو طاقتور کر دیا، اس انسان نے جناب اعلیٰ مردوں تو مردوں گویا کہ عورتوں کو بھی وہ عزت و عروج اور شان و مقام بخشا۔ صدیاں گزر گئیں، آج بھی ان کا نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا ہوا ہے۔ یہ میں انہیں کہنا چاہتا ہوں جو پردے میں بیٹھ کے سن رہی ہیں میری بیٹیاں، پہلے میں ان سے بات شروع کروں، آپ سے بات میں بعد میں کروں گا کہ جناب اعلیٰ ایک وقت تھا مرد تو مرد بہادر ہوتے تھے، ایک وقت تھا جب عورتیں بھی اسلام پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوتی تھی۔ انہی عورتوں میں ایک بی بی کا مجھے تذکرہ یاد آیا، جن پاک بی بی کا نام جناب اسماء بنت ابی بکر، جن کا لقب جنت داقین، دو نتاقوں والی، دو کمر بندوں والی، کہ جس وقت جناب اعلیٰ میرے اور آپ کے کریم آقا و مولا نے ہجرت فرمائی، میرے اور آپ کے کریم نبی سیدنا صدیق اکبر کو لے کے ساتھ تشریف لے گئے، تو جناب اعلیٰ ہوا کیا اس خاتون کے کردار نے اسے کیوں امر کیا کہ ان کے دادا جناب ابو قحافہ جب کہتے ہیں ہائے افسوس بیٹی تیرا باپ سب کچھ لے گیا، پیسے بھی لے گیا اور کیا کہ اپنے نبی پہ لٹانے کے لیے سب کچھ ساتھ لے گیا، تمہارے لیے کیا چھوڑ کے گیا ہے؟ تو اس خاتون نے نہ اپنے باپ پہ حرف آنے دیا، نہ اپنے نبی پہ حرف آنے دیا، کہا ابا پریشان نہ ہو دادا ابو، بڑا کچھ چھوڑ کے گیا ہے میرا بابا۔ کہنے لگا کتنا کا؟ تھوڑی دیر ٹھہر، میں تمہیں گڑھے میں جو چھپا کے گیا ہے خزانہ وہ تمہیں میں دکھاتی ہوں۔ تو پھر کیا کیا؟ ٹھیکریاں اٹھائی ہیں، ایک موٹے سے کپڑے میں جناب اعلیٰ جمع کی ہیں، پھر گڑا کھول کے ان کو رکھا ہے، پھر اوپر مٹی ڈالی ہے، پھر دادا کو لائی ہیں، دادا نبینا ہے، ان کو بلا کے جناب اعلیٰ ہاتھ پکڑ کے کہتی ہیں دادا ہاتھ لگا کے دیکھو، اس کپڑے کے اوپر ہاتھ لگوایا، کہا یہ سارا سونا، یہ ساری اشرفیاں میرا بابا ہمارے لیے چھوڑ کے گیا ہے۔ ادھر دادا مطمئن ہے اور ادھر جناب اعلیٰ، ادھر کیا ہوا کہ جب جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر کا چرواہا ایک دن روٹی لے کے گیا، دوسرے دن لے کے گیا، تیسرے دن ساتھ میں روٹی باندھنے کے لیے کوئی رومال نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، تو اس خاتون نے اپنا کمر بند جناب اعلیٰ اپنی کمر سے کھولا، اس کو جناب اعلیٰ دو ٹکڑے کیے، ایک کے ساتھ پھر کمر بند جناب اعلیٰ جسے کمر بند جناب اعلیٰ اپنے جسے عربی میں نطاق کہتے ہیں، تو آپ نے جناب اعلیٰ پھر باندھا، اور پھر جناب اعلیٰ آپ نے اس کے اندر اس آدھے کپڑے کے اندر میرے اور آپ کے آقا کے لیے، میرے اور آپ کے آقا و مولا کے لیے روٹیاں باندھی، اونچی بولی، روٹیاں باندھی اور سرکار کے لیے دی۔ پھر کیا ہوا؟ ایک یہاں پہ نہیں جناب اسلام کی اتنی خدمت، پھر اسلام نے کیا کیا؟ ان کو دوسرا اعزاز یہ بخشا جب یہ ہجرت کر کے مدینے آئی، پھر کیا ہوا کہ مہاجرین کے ہاں کوئی بیٹا نہیں پیدا ہو رہا تھا، کوئی بچہ نہیں پیدا ہو رہا، کہنے والے نے کہنا شروع کر دیا، یہودیوں کے جادوگروں نے کہنا شروع کر دیا ہم نے ان کی عورتوں کے جناب اعلیٰ رحم باندھ دیا، اب یہ بچے پیدا نہیں کر سکتی، یہ بے اولاد مریں گی۔ پھر کیا ہوا کہ رب کائنات نے اسی بی بی کے گھر میں سب سے پہلا مہاجر بیٹا پیدا کیا، جس کا نام میرے آقا نے عبداللہ رکھا، اپنی لعاب دہن کی گھٹی بھی دیا، اور میرے آقا مولا نے جناب اعلیٰ ان کا نام رکھا، لعاب دہن کی گھٹی دی ہے۔ پھر اس ماں نے اپنے بچے کی پرورش کی ہے، پھر اپنے بچے کو پالا ہے۔ میرے بیٹے تیرا جینا بھی دین کے لیے، تیرا مرنا بھی دین کے لیے، یہ تربیت ہے۔ اسلام ایسے نہیں جناب اعلیٰ ان کا نام زندہ رکھتا، ان کے کردار ہیں جن کی وجہ سے اسلام نے ان کا نام زندہ رکھا ہوا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں
تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سینہ اول طاؤس و رباب آخر شمشیر و سینہ اول طاؤس و رباب آخر اقبال کہتا ہے پہلے میدان میں اترنا پڑتا ہے پھر جا کے تخت طاؤس میسر آتے ہیں پہلے میدان میں لڑنا پڑتا ہے پہلے اپنی جان مالک کے لیے پیش کرنی پڑتی ہے اس کی مرضی قبول کرے یا بغیر جناب اعلیٰ تمہیں موت دیے بغیر تمہاری جان لیے تمہیں ثواب بھی دے دے تمہیں مقام و مرتبہ بھی دے دے ایسے نہیں ہوتا کہ ہم جناب دین کے لیے ایک ووٹ کی پرچی بھی نہ دے سکیں اور کہیں جی میں چاہتا ہوں کہ میں صلاح الدین ایوبی کا وارث بن جاؤں کہیں کہ جناب کافر کو للکار نہ سکیں اپنے گھر میں نہ کہہ سکیں گستاخ رسول کی ایک سزا اور ہم کہیں کہ ہمارا نام نور الدین زنگی کے غلاموں میں ہے ان کی فہرست میں آ جائے یہ کیا بات ہوئی ہم جناب امریکہ کو اپنی مسجد میں نہ للکار سکیں اور کہیں ہمارا نام جناب اعلیٰ حضرت خالد بن ولید پاک کے غلاموں میں لکھا جائے علامہ اقبال کہتے ہیں عزم بلنداور سوز جگر راور پہلے آپ ترجمہ سن لیں پھر آپ کو شعر سننے کا مزہ ہے حضرت کو تو مجھ سے اس کی بہتر تشریح آتی ہے یہ آپ کے لیے ہے اور یہ علماء مجھ سے بہتر جانتے ہیں اقبال کہتا ہے تو چاہتا ہے تیرے بڑوں والا تمہیں مقام و مرتبہ ملے پہلے ان جیسا عزم لے کے آ ان جیسا دین کے لیے سوز جگر لے کے آ دوسرے لفظوں میں اپنے باپ کی تلوار کا وارث بنتا ہے تو پہلے باپ جیسے بازو بھی لے کے کہ حضرت خالد بن ولید کی تلوار 35 کلو کی اور یہ قوم خالی ہاتھ بھی اٹھا کے رسول اللہ کی ناموس کے لیے نعرہ نہ لگا سکے اور کہے کہ جناب ہم حضرت خالد بن ولید کے نوکر ہیں تو اس طرح بات ہے اب شعر سنیں اقبال کا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اقبال فرماتے ہیں عزم بلنداور سوز جگر آور عزم بلنداور سوز جگر آور شمشیر پہ درخواہی بازو پہ در آور شمشیر پہ درخواہی بازو پہ در آور پھر کیا ہوا جناب اعلیٰ یہی خاتون ایک اور کارنامہ کہ جب جنگ قادسیہ کے موقع پہ رومی اپنا